علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موضوع فکر میں خوش آمدید۔ ایک دھوبی پٹکا لگا اور جناب سب ڈھیر ہو گئے۔ عمران خان کو ایک پیغام ملا اور وہ بھی بآواز بلند، اور جناب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ وہی کپتان صاحب ہیں جو ہر مقدمے میں پیش ہونے سے نہ صرف کتراتے تھے بلکہ اگر کسی ادارے کی طرف سے چاہے نیب ہو یا ایف آئی ہو یا کوئی اور وہاں سے نوٹس ملتا تھا تو یہ جناب بھاگے بھاگے ہائی کورٹس میں پہنچ جاتے تھے اور جا کر درخواست کرتے تھے کہ جناب اے نوٹس جڑا من ملے معطل کر دو، تاڑی بڑی مہربانی، کیونکہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا، لہٰذا مجھے کسی نہ کسی طرح کا کوئی نہ کوئی ریلیف ملنا چاہیے۔ اور ریلیف ملنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کسی نوٹس کی پیروی کے لیے کسی بھی عدالت یا کسی بھی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ لیکن اب ایک پیغام نے صورتحال کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دیا ہے بلکہ نوٹس معطل کرانے کے لیے ہائی کورٹس جانے والے اب خود خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب دسو تھاڈے لئی کی حکم ہے، کہاں پہ پیش ہونا ہے، کب آنا ہے، آپ نے کون سے سوال پوچھنے ہیں، آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں، ذرا ساری چیزیں مجھے بتائیں، میں آپ کی خدمت میں خود پیش ہو کر یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ گوش گزار کروں گا۔ اور یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ جو اتنا میگا جو موقف کے اندر شفٹ آ جائے تو پھر اس کو تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز کہنی چاہیے کہ جناب کسی نہ کسی جگہ سے کوئی ایسا انجیکشن عمران خان صاحب کو لگا ہے جس نے ان کے تمام موقف کو رد کر دیا ہے اور عمران خان صاحب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، اور اس فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب کی طرف سے ایک نیا جو ہے نا موقف وہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں، آج پے در پہ عمران خان صاحب کو 3 جو ہے وہ خبریں ملی ہیں، اور پے در پہ ملنے والی ان 3 بری خبروں نے عمران خان صاحب کے ویکنڈ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی وہ خط لکھنا ان کی طرف سے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے باوجود 3 ایسی خبریں ملی ہیں جو ان کے لیے اب ایک نائٹ میئر ہی ثابت ہوں گی، ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوں گی۔ اور جاننے والے بتاتے ہیں کہ ویکنڈ پہ اگر بری خبر ملے تو عمران خان صاحب اس کو بہت زیادہ برا مناتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ویکنڈ کو کسی بھی صورت برباد نہیں کر سکتے، اور ویکنڈ کے لیے انہوں نے ہمیشہ ہی بہت ہی خصوصی قسم کے پروگرام مرتب کیے ہوتے ہیں، بڑی جو رنگین قسم کا ان کا ویکنڈ ہوتا ہے۔ اور اس مرتبہ مجھے لگتا ہے کہ وہ رنگین ویکنڈ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہی رہے گا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رنگینی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن بہت ہی برا ثابت ہوا۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے نوٹس مل گیا طلبی کا، اور آرڈر آ گئے بینکنگ کورٹ اسلام آباد کی طرف سے، جنہوں نے آج سیٹرڈے کے باوجود مقدمے کی نہ صرف سماعت کی بلکہ عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر جو ہے وہ پیش کیا گیا بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شہین صاحبہ کو، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب ہائی کورٹ میں ہم نے عمران خان صاحب کو ریلیف کے حوالے سے درخواست دی تھی، جس پر جو ہائی کورٹ ہے اس نے عمران خان صاحب کو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا پابند کیا ہے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے ویڈیو لنک پر اپنی حاضری لگانے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا ہے، جس پر بینکنگ کورٹ کی جج رخشندہ شہین صاحبہ کی طرف سے معاملے پر مزید سماعت کی بجائے عمران خان صاحب کی پیشی کو 28 فروری کے لیے فکس کرتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو یہ ہدایت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی مل چکی ہے کہ جناب آپ نے 28 فروری کو اب لازمی طور پر وہاں پر پیش ہونا ہے، ورنہ یہ جو درخواست ضمانت ہے وہ نہ صرف کینسل ہو جائے گی بلکہ اس کے اور بھی زیادہ کانسیکوینسز سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ وہی عدالت ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا، لیکن پیش ہونے کی بجائے عمران خان صاحب نے وہاں پر بھی استثناء کی درخواست کی تھی، لیکن وہ استثناء کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور سماعت کو جو ہے شام 5 بجے کے لیے فکس کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو ہدایت کی گئی تھی کہ جناب آپ نے ہر صورت آج شام 5 بجے پیش ہونا ہے، ورنہ آپ کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب کی ضمانت کو خارج کر دیا جائے گا، جس پر عمران خان صاحب کے وکلاء بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو 23 فروری کو پیش ہونے سے روک دیتی ہے، اور ان کے لیے یہ آرڈر دیتی ہے کہ جناب اگلی سماعت تک عمران خان صاحب کو پیشی سے استثناء دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ ہے وہی یہ آرڈر کرتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب 28 فروری کو ہر صورت پیش ہوں گے۔ یعنی پہلی بری خبر کہ اب لازمی طور پر عمران خان صاحب کو لاہور کے وہ نہیں کہتے ضمانت پارک، مریم اورنگزیب نے نام دیا ضمانت پارک کا، ان کو ضمانت
امانت پارک سے نکلنا پڑے گا اور ان کو اسلام آباد میں جانا پڑے گا اور وہاں پر جا کر عدالت کے روبرو پیش کرنا پڑے گا۔ یہ ہے آج کی عمران خان صاحب کے لیے جو پہلی بری خبر۔ دوسری بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ خبر آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چونکہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے لیے اپنا ایک ایسا مخالف سمجھتے ہیں اور جس کو وہ ہر طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے جانے والے ہر فیصلے کی عمران خان صاحب مذمت کرنا اس کو اپنے لیے ایک بالکل فریضہ سمجھتے ہیں اور اس سے بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب معاملہ کچھ یہ بن گیا کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز، عمران خان صاحب 7 حلقوں سے انتخابات اپنا جو ہے الیکشن وہ جیت گئے تھے، اور اس کے بعد لازمی تھا کہ عمران خان صاحب ایک سیٹ اپنے پاس رکھتے اور باقی تمام سیٹوں کو جو ہے وہ خالی ڈکلیئر کرتے، اور جو سیٹ وہ جیتتے وہاں پر اپنے لیے جو انہوں نے انتخابی اخراجات کے گوشوارے تھے وہ انہوں نے فائل کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے نہ اپنے انتخابی گوشوارے وہاں پر داخل کرائے اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ جناب میں کون سے حلقے کی سیٹ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو جواب نہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے از خود کارروائی کی گئی، کیونکہ ضروری ہوتا ہے انتخابی قواعد کے مطابق کہ آپ کو سیٹ جیتنے کے 30 دن کے اندر اندر یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ جناب میں نے یہ سیٹ رکھنی ہے اور یہ اضافی سیٹیں میں خالی کروں۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے 30 دن کیا 60 دن گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں آیا، جس پر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جیتی ہوئی 6 نشستوں کو خالی قرار دے دیا، اور جو ان کی سیٹ تھی کرم سے جہاں سے وہ جیتے تھے NA-45، وہ سیٹ عمران خان صاحب کے لیے برقرار رکھی، اور یہ بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلامیے میں کہ جناب جو سب سے آخر میں سیٹ جیتی جاتی ہے وہی قواعد کے مطابق آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ خود اپنی چوائس سے آگاہ نہیں کرتے۔ تو عمران خان صاحب نے جو سیٹیں جیتی تھیں NA-22 مردان سے، NA-24 چارسدہ سے، NA-31 پشاور سے، NA-108 فیصل آباد سے، NA-118 ننکانہ سے اور NA-239 کراچی سے ان نشستوں کو خالی قرار دے دیا گیا ہے، اور NA-45 کرم سے عمران خان صاحب کو رکن اسمبلی قرار دے دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں، یہ جو سیٹ بھی آپ کے پاس رہ گئی ہے NA-45 کرم کی، اس کے اوپر بھی اپنا جو انتخابی گوشوارے ہیں یہ داخل کرائیں اور بتائیں کہ آپ نے ان الیکشنز کے اوپر کون کون سے اخراجات کیے تھے۔ یعنی اس فیصلے کا عمران خان صاحب کے اوپر ایک اثر آئے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹیرین جے ڈوائٹ کے کیس میں یہ بات بتائی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنی جو بیٹی ہے یا بیٹی بھی ایک اثاثہ ہے تو اس کے بابت آپ کو آگاہ کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور یہ کیس اب قابل سماعت نہیں ہے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کا ابھی تک کا حقیقی سٹیٹس بتائیں کہ کیا وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا نہیں، جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اب جو رپورٹ اپنی دے گا اس کے مطابق وہ عمران خان کو NA-46 کرم سے رکن اسمبلی قرار دے گا، یعنی وہ ان کو پبلک آفس ہولڈر ڈکلیئر کرے گا۔ لہٰذا پبلک آفس ہولڈر ڈکلیئر ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے ٹیرین کیس کے اندر پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے آج کا ایک دوسرا اور بڑا ہی خطرناک جو خواب ہے جو عمران خان صاحب کو آئے گا، کیونکہ اب ان کو خواب کے اندر ٹیرین ہی نظر آئے گی، اس کے علاوہ اب ان کے لیے بچاؤ کے امکانات بہت ہی زیادہ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسری بری خبر، آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہوئی ہے۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہوا تھا لاہور سے، اور PTI نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جناب ان کے 5 قائدین اور 200 کارکن از خود گرفتاریاں دیں گے، جیل میں جائیں گے اور وہ ضمانت طلب نہیں کریں گے، اور ہر ایک سٹیشن کے اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی۔ اب یہاں پر لیڈران سمیت لاہور میں صرف 81 لوگوں کی گرفتاری ہوئی، اور یہ 81 لوگوں کو پنجاب کے صوبے کی مختلف جیلوں کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اس کا اگلا مرحلہ تھا، یعنی دوسرا مرحلہ تھا پشاور میں،
اور پشاور کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے فوٹو سیشن کرایا اور اس کے بعد وہ بھاگے، بلکہ ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جہاں پر سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان پولیس کے جو ایس ایس پی ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یار میرا جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے مجھے گرفتار نہیں کرنا، آپ کی بڑی مہربانی۔ تو وہ پولیس افسر آگے سے کہتا ہے جناب آپ سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو گرفتار نہیں ہوں گے، آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس پر شاہ فرمان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ جناب میں صرف تصویر اتروا کے دائیں بائیں ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جناب ایز یو لائک۔ انہوں نے تصویر اتروائی، اس پر شاہ فرمان نظر ہی نہیں آیا کہ تھے۔ نہ صرف شاہ فرمان بلکہ پرویز خٹک صاحب، محمود خان صاحب، کوئی بھی بندہ وہاں پر نظر نہیں آیا، اور ایک بھی گرفتاری خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی۔ یہاں پہ 10 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، ایک بھی بندے نے گرفتاری نہیں دی۔ اس کے بعد جو تحریک تھی اس کا تیسرا مرحلہ تھا پنڈی میں، اور پنڈی میں بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 60-70 ہی گرفتاریاں ہوئیں، اس کے علاوہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ آج جو تیسری خبر ہے وہ ہے ملتان میں۔ ملتان میں آج جیل بھرو تحریک کا جو مرحلہ تھا اس نے شروع ہونا تھا، اور وہاں پر اس کی قیادت کرنی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب آلریڈی جو ہے وہ ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اٹک جیل، اور ان کی جو رہائی ہے اس کے لیے ایک درخواست ڈال دی گئی ہے ہائی کورٹ میں، وہ وہاں پر زیر سماعت ہے۔ اور ان کی عدم موجودگی میں یقینی طور پر ان کا جو صاحبزادہ ہیں زین قریشی صاحب، انہوں نے اس جیل بھرو تحریک باقی جو قیادت ہے وہاں پر عامر ڈوگر صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی سربراہی میں وہاں پر جیل بھرو تحریک شروع کرنی تھی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ 12:30 بجے جو ہے وہ جیل بھرو تحریک نے ملتان کے اندر سے شروع ہونا تھا، اور اس وقت 2 بج گئے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب یقین جانیں کہ جس مقام کا تعین کیا گیا تھا جیل بھرو تحریک پہ، وہاں پہ پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے فرزند تو دور کی بات ہے، عامر ڈوگر صاحب تو دور کی بات ہیں، وہاں پہ پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ جو جیل بھرو تحریک ہے یہ عمران خان صاحب کا ایک ایسا فلاپ شو ثابت ہو رہا ہے جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک ثابت ہوگا، اور عمران خان صاحب پہلے ہی زین قریشی صاحب کو وارننگ دے چکے ہیں کہ جناب آپ کی قیادت کے اندر جو پہلے ریلی نکلی تھی وہ بہت ہی فلاپ تھی، اور اگر آپ ٹکٹ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا تو اب آپ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ لہٰذا ایک تو جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کے لیے ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بالکل ہی نہایت ہی برا فیصلہ ثابت ہوا، اور یہ برا فیصلہ اب ان کو مسلسل ہانٹ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے، اور وہ خط بھی بڑا دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب کو کسی کی طرف سے ایک پیغام ملا کہ جناب سدھے ہو جو پائن، اب اس سے زیادہ آپ کے اوپر جو ہے جو لاڈ شاڈ والا کام تھا وہ ہو گیا ختم، لہٰذا اب آپ کو سیریسلی اپنے کیسز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اب آپ نے اپنے کیسز کو سیریسلی ایڈریس نہ کیا تو بہت ہی زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ پیغام ملنے کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے، یعنی یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو نوٹس ملنے پر ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ان نوٹسز کو معطل کراتے تھے، عمران خان صاحب نے خود ایف آئی اے کو خط لکھ دیا، خود ایف آئی اے کو خط لکھ دیا ہے، اور فورن فنڈنگ کیس میں فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں شامل تفتیش از خود ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے بذریعہ وکیل، اور انہوں نے کہا جناب میں اس کیس میں شامل تفتیش ہونے کے لیے درخواست کر رہا ہوں، براہ کرم اس کیس میں مجھے شامل تفتیش کر لیا جائے، اور آپ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں میں ان تمام چیزوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو لکھے ہوئے خط میں 2 آپشنز بھی دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو ایف آئی اے ٹیم مجھ سے سوال و جواب کرنے کے لیے زمان پارک آ جائے، یا وہ مجھے سوال نامہ دے دے، میں اس سوال نامے کے جواب ان کو جو ہے وہ تحریری شکل میں دے دوں گا، تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سمٹ سکے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کوئی سنگین صورتحال اختیار نہ کر سکے۔ ایف آئی اے آلریڈی عمران خان صاحب کو 2 مرتبہ اس کیس میں طلب کر چکی ہے اپنے آفس کے اندر، ایف آئی اے اسلام آباد میں، اور ان کو جو نوٹسز عمران خان صاحب کو بھجوائے گئے تھے بنی گالہ کے ایڈریس پہ اور زمان پارک کے ایڈریس پہ، عمران خان صاحب کی طرف سے ان نوٹسز کو چیلنج کر کے معطل کرایا گیا تھا، لیکن اب
یہ بات سامنے آئی ہے، خود خط لکھ دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یا تو تسی آپ آ جاؤ یا منو سوال نامہ بھیج دو، میں تمہیں جواب لکھ کے دے دوں گا۔ اب یہ ایک نئی ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پیش ہونے سے ذرا کترا رہے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر میں پیش ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار ہی نہ کر لیں۔ عمران خان صاحب ابھی گرفتار ہونا نہیں چاہتے، آلدو کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک میں لوگوں کے بچوں کو 3 مہینے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے نظر بند کرا دیا ہے، جیلوں میں منتقل کرا دیا ہے، لیکن وہ خود ابھی جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ان کی طرف سے از خود یہ والا جو اقدام ہے کہ جناب میں آپ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، حد سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے یقینی طور پر عمران خان صاحب کا جو ایک سیاسی موقف ہے اس سے اس کو دھچکا یقینی طور پر پہنچے گا، کیونکہ جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے ایک ہارڈ ہٹنگ کی ہے اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے نام لے لے کر ان پر حملہ کیا ہے، تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں، کیونکہ یہ جو بیساکھیاں ہیں اب یہ کچھ زیادہ دیر عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہ سکیں گی، اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آج ویکنڈ خاصی حد تک خراب ہونے کا امکان ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔